الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله مولانا العلي العظيم ये सूरह कहफ का आखिरी रुकू है, रुकू नंबर 12, और इसमें खुलासे के तौर पर कई अहम मज़ामीन बयान हुए हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा शिर्क की तरदीद फरमाई है और मुशरिकीन से बेजारी का इजहार फरमाते हुए
ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ہمارے مقدس بندوں کو ہمارے علاوہ کارساز سمجھتے ہیں۔ جیسے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے وہ صفات ثابت کر دی جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ یا یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، یا جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے بزرگوں کو مسجود بنانے لگے، ان کی عبادت پوجا پاٹ کرنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں چھوڑ کر کے یہ تمہاری بنا دیں گے یا بگاڑ دیں گے، تو تمہارا یہ سوچنا قطعاً غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا قطب ولی کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بے شک اللہ کے مقرب بندے گزرے ہیں اور ہر زمانے میں رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو اللہ کے ساتھ ہی روا ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو بالکل معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ سب گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بندوں کو جو کارساز سمجھتے ہیں وہ خام خیالی میں ہیں، اور ایسے لوگ ظالم ہیں اور ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ عام طور پر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا پن کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، بڑے بھگت بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں تو بھائی مرنے کے بعد بھی بہت اچھا مقام ملنے والا ہے، یہ تصور ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کون ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال سب برباد اور تباہ ہیں، اور ان کی ساری محنتیں جو انہوں نے دنیا میں کی، یہ سمجھ کر کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں 0/0 ہے، کچھ نہیں ملنے والا۔ دنیا بھی پریشانی میں گزری اور آخرت بھی پریشانی میں گزری۔ کئی مذاہب والے ہیں جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے الگ رہنا ہی عبادت ہے،
سے تو ایسے ہیں جو اس کے علاوہ کپڑے ہی نہیں پہنتے، ٹھنڈی ہو گرمی ہو کچھ بھی، اور کھاتے کمانے کے لیے کوئی کاروبار نہیں کرتے۔ یہی اپنا ان کا مذہب ہے کہ جی اس سے بڑا تقرب ملے گا اور آخرت کی زندگی بڑی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب بیکار ہے، برباد ہے۔ اگر ہمارے اوپر ایمان نہ ہو اور توحید کا یقین نہ ہو تو ساری محنت اکارت ہے، کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں۔ فرمایا کہ جو بھی ہماری آیتوں کا انکار کرے گا اور ہمارے دربار میں حاضری پر یقین نہیں رکھے گا، اس کے سارے اعمال جو اس نے بظاہر اچھے بھی کر رکھے ہوں گے سب برباد ہو جائیں گے، اور ہمارے دربار میں اس کے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بالکل مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پتہ چلا کہ عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے جیتے جی ایمان لازم ہے، اس کے بغیر ہرگز نجات ہونے والی نہیں ہے۔ فرمایا فحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی کافر یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ ٹھہرائیں میرے بندوں کو میرے سوا کارساز، یعنی یہ گمان اگر کیے ہوئے ہیں تو یہ بالکل بیکار گمان ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے، خواب بھی خواب ہے بس۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے تو کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ یہ گمان نکال دو، فرشتے توق لیے کھڑے ہیں، مرنے کی دیر ہے، بس تیاری دوسری ہے۔ یہ خام خیالی ہے تو تمہارا خواب ہی خواب رہ جائے گا بس۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم بتائیں تم کو کہ کیا ہوا ان لوگوں کا جن کے اعمال اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ ہم بتائیں تو بتایا جا رہا ہے الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی کوششیں برباد ہو گئی دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ خوب اچھا کام کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ، یہ وہی لوگ ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی آیتوں کے اور اس کی ملاقات کے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سو ان کے اعمال برباد ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن اور تول قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کے کسی بھی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، 0/0 کچھ نہیں، کیونکہ ایمان سے محروم ہے۔
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ یہ بدلہ ہے ان کا دوزخ بسبب اس کے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ آج بھی دنیا میں بہت سے بدنصیب ایسے ہیں جو قرآنی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی ڈھیل ملی ہوئی ہے، جب تک دم میں دم ہے کر لو، لیکن جیسے ہی یہ رشتہ جسم اور جان کا ختم ہوگا اور سزا کا سلسلہ شروع ہوگا تو ساری طرح نکل جائے گی، ایک سیکنڈ میں بھول جائیں گے سب۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ہوش میں آ جاؤ، صحیح راستہ اختیار کرو۔ یہ تو ہوا انجام منکروں کا اور کافروں کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو ہم نے ان کے لیے جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے، بہترین انتظام ہے، گیسٹ ہاؤس ہے شاندار والا اسپیشل۔ اور جس کے پاس ایمان ہوگا اور نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا اسے جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ کوئی پکنک کی جگہ ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، نہیں، گئے تو گئے۔ اور ایسی بہترین جنت ہوگی کہ جو وہاں جائے گا وہاں سے کہیں اور جانے کا جی نہیں چاہے گا۔ یہ بڑی عجیب بات یہاں کہی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا کی جو پکنک کی جگہیں ہوتی ہیں نا 2-4 مرتبہ دیکھنے کے بعد دل بھر جاتا ہے کہ بھائی بہت دیکھ لیا نینی تال، اب تو چلو مسوری چلو، اب مسوری بہت مرتبہ دیکھ لیا تو چلو اب کشمیر چلو۔ بدلنے کی خواہش ہوتی ہے یا نہیں دنیا میں؟ کتنی اچھی جگہ چلے جاؤ 2-4 مرتبہ کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو وہاں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاں تو کچھ ہی اہمیت نہیں ہوتی، جو مستقل وہیں کے رہنے والے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ تعبیر فرما رہے ہیں کہ جنت ایسی جگہ ہوگی کہ جو وہاں جائے گا وہاں سے نکلنے کا کبھی جی نہیں چاہے گا، کبھی نہیں جی چاہے گا نکلنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو بیچ میں ان کے ایک دیوار ہوگی، اس دیوار پر ایک مینڈھا لایا جائے گا اور ادھر تمام جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اس طرف متوجہ ہو جاؤ، اور ادھر جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم ادھر متوجہ ہو جاؤ، سب متوجہ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو مینڈھا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ یہ مینڈھا صورت مثالیہ تھی موت کی، اب موت کو موت آ گئی ہے، جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نہیں نکلو گے، اور جہنمیوں اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، کبھی نہیں نکلو گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو خوشی سے موت آیا کرتی تو جنتی اتنے خوش ہوتے کہ اسی سے موت آ جاتی، مگر موت ہی کو موت آ چکی ہے تو موت کا تو سوال نہیں۔ اسی طرح جہنمیوں کو کسی غم کی وجہ سے موت آتی تو اسی کی وجہ سے موت آ جاتی، مگر موت کو موت آ چکی ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اچھے اعمال کر لو، ہمارا وعدہ ہے جنت الفردوس ملے گی پکی اور ہمیشہ کے لیے ملے گی، یہ راستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے واسطے ہیں ٹھنڈی چھاؤں کے باغ۔ یہ جنت الفردوس کا ترجمہ ہے، چھاؤں ہی چھاؤں ہوگی، وہاں کوئی تپش والی جگہ نہیں ہے، اور یہ مہمانی کی جگہ ہے، استقبال ہوگا وہاں اہل جنت کا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کیا کرو، اس سب سے اونچا درجہ ہے جنت کا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے جگہ بدلنے کو نہیں چاہیں گے، کبھی نکلنے کو نہیں چاہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے اس صورت میں بہت سی ایسی باتیں بتلائی ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں، یاجوج ماجوج کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، حضرت موسیٰ حضرت خضر کے واقعے میں، اصحاب کہف کے واقعے میں، روح کے بارے میں اس سے پہلی صورت میں فرمایا کہ یہ تو ایک نمونہ ہے، اللہ کے علم کا ایک نمونہ ہے، ورنہ تو علم خداوندی تو ایسا سمندر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علم کی باتوں کو لکھنا شروع کیا جائے اور جو موجودہ سمندر ہے اس کو روشنائی بنایا جائے اور لکھا جائے تو یہ پورا سمندر خشک ہو جائے گا، اور اتنا سمندر اور لے آیا جائے اس سے بھی لکھا جائے وہ بھی خشک ہو جائے گا، مگر اللہ کی معلومات اور کلمات ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کے علم کا تو یہ حال ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا 7 سمندر لے آئے جائیں پھر بھی اللہ کے کلمات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوامر، اس کے احکامات، اس کی معلومات انلمیٹ ہیں۔ فرمایا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے میرے رب کی باتوں کے لیے تو سمندر خشک ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس جیسا ہی ایک اور سمندر لے آئے اس کی مدد کے لیے وہ بھی خشک ہو جائے۔ اللہ کی کلمات اتنے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ بھی ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، بس فرق یہ ہے ان میں اور دوسروں میں کہ ان کے پاس وحی آتی ہے، دوسروں کے پاس وحی نہیں آتی۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے انسانی بشر ہیں،
لہذا ان کو بشر مانا جائے اور نبی مانا جائے، اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ مانا جائے، ان کو معبود کے درجے میں نہیں رکھا جائے گا، ان کا سجدہ نہیں کیا جائے گا، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کریں، تعظیم کریں آپ کی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ تو صرف اللہ کو ہو سکتا ہے، اور اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدے کی اجازت تو ہے ہی نہیں غیر اللہ کے لیے۔ تو نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے، دونوں کے درجے کو ملایا نہیں جائے گا۔ نبی عبد ہے اور اللہ معبود ہے۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، بحیثیت بشر میں برابری، ہر چیز میں نہیں، صرف بشر میں، ورنہ کمالات، علوم، صفات، اخلاق، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ بشریت میں برابری کی بات آ رہی ہے۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرے پاس یہ حکم آیا ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، اللہ رب العالمین۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات بعض روایات سے ثابت ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا تھا پیغمبر علیہ السلام سے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم نیک کام کریں تو لوگ ہماری تعریف بھی کیا کریں، جہاد میں جائیں تو جہاد تو ہو گئی اللہ کے لیے، مگر ساتھ میں یہ بھی ہو کہ لوگ یوں کہیں بھائی بہت بہادر ہے، بڑی اچھی تلوار چلاتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی، عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی بھی غیر کا کوئی ادنا درجے کا بھی دخل نہ ہو۔ نماز پڑھی جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تلاوت کی جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ دیا جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے، نیت خالص ہونی چاہیے عبادت میں، تو اللہ کے ہاں وہ عبادت منظور ہے۔ ہاں آپ کی نیت خالص تھی اور کسی کو وہ چیز اچھی بھی لگ گئی، آپ کا کوئی خیال نہیں تھا اس جانب، لوگوں نے اچھا بھی کہنا شروع کر دیا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ
رنگے کی خوشی ہے. عاجل بشر المومن، یہ مومن کی نقد خوشی ہے. آخرت میں جو ملے گی سو ملے گی، یہ نقد خوشی ہے، مگر یہ مقصود نہیں ہے. ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی عمل پر ساری دنیا خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے اور اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہ ہو تو ساری دنیا کیا کر لے گی؟ کیا دے دے گی ہمیں؟ کچھ بھی نہیں. تو جھاگ ہے جو ہوا کے ساتھ بہہ جائے، ختم ہو جائے. اور کوئی بھی ہمیں اچھا نہ کہے، کوئی تعریف نہ کرے، مگر وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے تو بات بن جائے گی. کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. دنیا ہمیں کیا دے سکتی ہے، کیا لے سکتی؟ تو یہ بہت عظیم آیت ہے جو ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے ملنا ہے، جنت چاہیے، اس کی رضا چاہیے، نیک کام کرو، اخلاص کے ساتھ کرو. تھوڑا کرو مگر اخلاص کے ساتھ کرو تو اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں. اتنا ملے گا کہ آدمی حیران رہ جائے گا کہ جی کیا شان ہے. لیکن ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام لوگوں سے سب سے زیادہ مستغنی ہوں ساجھے سے. کوئی عمل اگر میرے ساتھ دوسرے کو شریک کر کے کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اسی سے لے لو جس کے لیے کیا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم شریک نہیں ہونا چاہتے. ہمیں تو ٹناٹن عمل چاہیے، 100% ہمارے لیے ہو وہ عمل چاہیے، چاہے مختصر ہو کوئی بات نہیں، مگر خالص عمل ہونا چاہیے تو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کامل اخلاص عطا فرمائیں. یہ جو آخر کی آیتیں ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ جو ان آیتوں کو پڑھے گا انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جب دجال سے محفوظ رہے گا تو جو عام فتنے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی حفاظت ہوگی. اور ایک اور بڑی عجیب بات ہے، تجربہ ہے لوگوں کا کہ کوئی شخص اگر رات میں تہجد میں اٹھنا چاہتا ہے اور آنکھ نہیں کھلتی تو سوتے وقت یہ آیتیں پڑھے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي سے لے کے آخر تک، اور عزم کرے کہ میں اس وقت اٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے گی. علماء کا تجربہ ہے کہ جو ان آیتوں کو پڑھتا ہے جس وقت اٹھنا چاہے گا اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائیں، شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریہ